الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں نے اللہ کے نام سے کل ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس میں ان آگاہیوں کی اور ان وارننگز کی ایک تشریح کرنے کا ارادہ کیا ہے جو اللہ کے رسول ساری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کی تمام قوموں، تمام انسانوں کے لیے سب کے شفیق پروردگار کا محبت اور رحمت بھرا پیغام اور رہنمائی لے کر بھیجے گئے تھے. جن آگاہیوں میں آپ نے اس دنیا کی زندگی کے جو آخری دور ہوگا اس کے بارے میں بہت اہم باتیں آپ نے بتائی ہیں. جس کو عام طور پر ایسکیٹالوجی کہتے ہیں، آخری دور کے بارے میں آگاہیاں. انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری رہے گا اور میری کوشش ہوگی کہ میں رمضان مبارک کے اندر بہت چند اہم آگاہیوں سے آپ کو باخبر کروں اور جو چیلنجز انسانیت کے سامنے اور بالخصوص اہل ایمان کے سامنے آنے والے ہیں، ان چیلنجز کا ہم کیسے مقابلہ کریں، اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا. لیکن آج میں آپ کی اجازت سے ایک اور بات آج کہنا چاہتا ہوں، اور چونکہ میں نہیں چاہتا کہ بہت لمبی گفتگو ہو، اس لیے میں آج جو ٹاپک میں نے کل سے شروع کیا تھا وہ انشاءاللہ آئندہ کل سے پھر شروع ہوگا. آج میں کچھ اور پہلو پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی ضرورت ارجنٹلی محسوس ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کے پروردگار کی طرف سے دنیا کے جس علاقے میں، جس زمانے میں، جس زبان میں کہیں پر بھی رہنمائی آئی ہو، اس کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں. ایک حصے میں بتایا جاتا ہے کہ تم
اپنے پروردگار، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے مالک کو کیسے پہچانو اور اس کے حق کو کیسے ادا کرو، اس کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہو، تم اس کو پہچانو، اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کی شکتی کو، اس کی مائٹ کو، اس کی رحمت کو، اس کے پیار کو، اس کی شفقت کو، اس کی سخاوت کو، اس کے کرم کو، اس کی مہربانیوں کو۔ اس بات کو بھی دھیان رکھو، اس بات کا کہ تم اس سے چھپا کر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ بہت معاف کرنے والا بھی ہے اور اس کی سزا بہت سخت بھی ہوتی ہے۔ ایک حصہ تو ہوتا ہے رب کو پہچاننے کا، رب کو، رب کے اس طرح پہچانو رب کو جس طرح وہ ہے۔ اپنے ذہن میں تم نے من گھڑت کچھ تصویریں جمالی ہوں تو ان کو نکالو۔ رب کسی شکل صورت میں نہیں ہوتا، رب کسی کے اندر اوتار نہیں لیتا۔ ایک بہت بڑا حصہ وہی ہوتا ہے جس کا تعلق رب کے حقوق سے ہوتا ہے، رب کی پہچان سے ہوتا ہے، رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر سے بہتر بنانے کے طریقے سکھانے سے ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے کہ تم انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے کیسے اچھے سے اچھا تعلق قائم ہو، ایک دوسرے کے کیا رائٹس ہیں تمہارے اوپر، تمہاری کیا ڈیوٹیز ہیں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں۔ شروع کرتا ہے اسلام یا خدا کی رہنمائی کہ تمہارے ماں باپ کی کیا حقوق ہے تم پر، تمہاری کیا ڈیوٹیز ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، شوہر کی کیا ڈیوٹیز ہیں اپنے بیوی کے لیے، بیوی کی کیا ڈیوٹیز ہیں اپنے شوہر کے لیے، دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر کیا رائٹس ہے، اولاد کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کی اپنی اولاد کے تئیں کیا ذمہ داریاں ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر اپنے دوسرے رشتہ داروں، بھائیوں، بہنوں، خالہ، پھوپھی، ماموں، ممانی، پھوپھا، چچا، چچی، اور پھر کزنس، اور پھر پورا خاندان، سب کے کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ تو یہ تعلیمات ویسے تو ہر دور میں ہر نبی نے دی ہیں، لیکن اس سچائی کا انکار وہی کر سکتا ہے جو پوری طرح واقف نہ ہو کہ زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے بارے میں انسانیت کے شفیق پروردگار نے جتنی رہنمائیاں بھیجی تھیں ان کو مکمل کیا ہے، ریوائیو کیا ہے، پرفیکٹ شکل دی ہے اللہ نے اپنے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے ذریعے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دونوں چیپٹرز کے بارے میں، یعنی بندے کا اپنے رب سے معاملہ اور تمام انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ، ان دونوں کے بارے میں بھی جو رہنمائی قرآن میں ملتی ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملتی ہے، وہ بہت ہی مکمل ہے۔ اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ چیریٹی کو یا لوگوں کی خدمت، سماج کی سیوا کرنے کو ایک بہت نیک کام تو ہمیشہ سمجھا گیا، لیکن اسلام نے اس کو رکن قرار دے دیا، پلر قرار دے دیا، فرض قرار دے دیا کہ تم چاہے جتنی بھکتی کرو اور خدا کی بندگی کرو، پاسنا کرو، عبادت کرو خوب، مگر تم
اگر میرے بندوں کا خیال نہیں رکھو گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں کا خیال نہیں رکھو گے تم کبھی بھی تم میرے اچھے بندوں میں شمار تمہارا نہیں کیا جا سکے گا۔ بڑی تفصیلی ہدایات اس بارے میں دی ہیں۔ میں آج کے پس منظر میں جو بات کہنا میں نے مناسب سمجھا وہ یہ کہ اس وقت پوری دنیا میں انسانی برادری اور غریب طبقہ خاص طور پر سخت مشکلات میں، بہت پریشانیوں میں، اور میں پہلے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ کا، اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کو۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس نے پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی، اس مشکل وقت میں تمام انسانوں کی خدمت کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ بہت زیادہ انکریجنگ ہے، بہت حوصلہ افزا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ مستقبل بہت روشن ہے ان تمام لوگوں کا جو اس موقع پر غریب انسانوں اور پریشان حال انسانوں کی خدمت کے لیے اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنی جان اور اپنا وقت لگا رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے خبریں آ رہی ہیں، آپ نے بھی ان خبروں کو دیکھا ہوگا، میں بھی ان خبروں کو دیکھ بھی رہا ہوں، بہت سے ملکوں سے براہ راست بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ لوگوں نے یہ بھول کر کہ اس ملک کی حکومت نے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کر رکھا ہے، یہ ان ملکوں کی میجورٹی آبادی نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے، یہ سب بھول کر لوگوں نے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، مذہب کے، دھرم کے، کسی بھی فرق کے بغیر اس وقت لوگوں نے انسانوں کی جو خدمت کی ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں نے جس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس وقت خدمت کی ہے، دنیا کا ہر شریف انسان اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اور کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، جس رب کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہ خدمت کا کام کیا ہے اور کر رہے ہیں اور کر رہی ہیں، وہ رب ان سب کو جانتا ہے، اور وہ رب ان سب کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ ابھی میں کل گریٹ برٹن یو کے جو شہزادے ہیں پرنس چارلز، ان کا ایک لائیو میسج سن رہا تھا۔ انہوں نے کھلے لفظوں میں اس بات کا شکریہ ادا کیا ہے کہ برطانیہ میں جس طرح مسلمانوں نے اس وقت پورے ملک کے شہریوں کی خدمت کی ہے، مسلم ڈاکٹرز نے اور میڈیکل لوگوں نے جو فرنٹ لائن پر ورکرز تھے، انہوں نے کس طرح اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں اور برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کروں۔ اور یہ صرف ان کی ہی بات نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا امریکہ کے صدر ٹرمپ بھی شاید مجبور ہوئے کہ وہ مسلمانوں کا جو اس وقت ایک نہایت پازیٹیو رول سامنے آیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، وہ اس کو کھلم کھلا اس کو سراہیں اور شکریہ ادا کریں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کا بیان بھی آیا ہے، بلکہ بڑا درد بھرا بیان آیا ہے۔ یورپ کے ملکوں میں تو اس وقت وہ حکومتیں کچھ عجیب سی احساسات سے گزر رہی ہیں، ایسا مجھ کو لگتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض چرچز کے جو فادرز ہیں وہ اس قسم کا پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں اذان دو، تمہارے نبی نے یہ کہا ہے کہ اذان جہاں دی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ وبا شیطانی وبا ہے، تم اذانیں دو۔
لوگ چرچز میں بلا کر اذان کہلوا رہے ہیں، وائٹ ہاؤس میں اذان ہو رہی ہے. کیا یہ روشن مستقبل کی علامت نہیں ہے؟ مسلمانوں، یہ تھوڑا ظلم و زیادتی اور کچھ دن برداشت کر لو، اور اس ظلم کے بدلے تم محبتیں نشاور کرو، ان نفرتوں کے بدلے محبتوں کے پھول نشاور کرو، اور رب سے لو لگائے رہو اور ان سے کہو کہ یہ لوگ ہم کو پہچان نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے. اے رب، ہماری بھی غلطی ہے، ہم نے بھی کمی کی ہے آپ کی پہچان کرانے میں. ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، پورے ملک میں ہر جگہ اس وقت مسلمان تمام شکووں و شکایتوں کو بالکل بھول کر خدمت میں لگے ہوئے ہیں. پوری دنیا کی سطح پر جن ڈاکٹروں کی جان گئی ہے ان میں 70 to 80% مسلمان ہیں، جنہوں نے اسپتالوں میں دن رات محنت کر کے اس بیماری میں مبتلا لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، اور ان کے جان کے نذرانے کو بھی اللہ نے قبول کر لیا. خاص طور پر میں اس وقت اپنے تبلیغ و دعوت کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، روئیں روئیں سے دعا نکل رہی ہے اللہ کے بارے میں، کاش کہ یہ لوگ کسی اور کے نہیں اپنے ہی خیر خواہ ہوتے، کاش کہ یہ لوگ کسی اور کے نہیں صرف اپنے دیش کے ہی خیر خواہ ہوتے، اپنے دیش کے ہی شبھ چنتک ویل وشر ہوتے. کتنا ستایا انہوں نے، کتنا بدنام کیا تبلیغی جماعت کو. اللہ اکبر کہ ملک میں لاکھوں لوگ یہ سمجھ بیٹھے، بیچارے بھولے بھالے لوگ، کہ یہ تبلیغی جماعت ہے جس کے ذریعے سے کورونا بھارت میں پھیلا ہے، اور لوگ بیچارے تبلیغی جماعت میں اور عام مسلمان میں فرق بھی نہیں کر پاتے. جس کو دیکھا کرتا پاجامہ پہنے ہوئے، بس وہ اس سے دور بھاگو. اس کے ہاتھ کی ہوم ڈیلیوری میں آیا ہوا سامان مت لو، اس کو اپنی دکان پر مت آنے دو، اس کی دکان سے کوئی سودا مت خریدو، اس کے غریب سبزی بیچنے والے کو اپنی گلی میں گھسنے مت دو. اور اس سب کا جواب تم لوگوں نے جو دیا ہے، میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کا بہترین انعام تم سب کو اور تم سب کے ذریعے سے انشاءاللہ تمام ایمان والوں کو، بلکہ پورے ملک کو انشاءاللہ ملے گا. تم نے بڑی پیاری ادا کی ہے، تم نے نفرتوں کا جواب محبت سے دینے کی کا ایک نبوی رواج زندہ کیا ہے. تم نے جو لوگ تمہارا خون چوس رہے تھے اور خون کے قطرے کے پیاسے تھے، اب تم یہ سب بھول کر اپنے خون دے رہے ہو تاکہ اس کا پلازما لے لیا جائے، اور اس کے ذریعے سے اس وائرس کا شکار لوگوں کا علاج کیا جا سکے. بہترین روایت تم نے قائم کی ہے. تم کو جو لوگ جانتے ہیں قریب سے، ان کو تم سے یہی امید تھی. تمہاری تربیت اسی سلسلے میں ہوئی ہے. تم کو دینے والا بنایا گیا ہے، تم کو لینے والا، مانگنے والا نہیں بنایا گیا. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس دنیا کے ظاہری نظام کے پیچھے جو اصل میں اسپریچول نظام چل رہا ہے، روحانی اور غیبی نظام چل رہا ہے، اس کا تذکرہ تو جتنا تمہارے کانوں نے سنا اور جتنی تمہاری زبانوں نے بولا، شاید مسلمانوں کے کسی اور طبقے نے بھی اس کا تذکرہ نہ اتنا سنا نہ اتنا بولا. تم ہو جو دنیا کو یہ سبق یاد دلا رہے تھے، اور تم کو بار بار یہ سبق یاد دلایا جا رہا تھا کہ اس دنیا کو چلانے والی اصل طاقت اس رب کی ہے جو نظر نہیں آتا. ایک غیبی نظام اور اس پر یقین کی بات جتنی زور و شور سے تم کرتے ہو، کرتے تھے اور کرتے ہو، اور خدا کرے کہ کرتے رہو، اتنا تو اور کسی حلقے سے شاید یہ سبق تو نہیں یاد دلایا گیا. اب وقت آیا ہے. اب انشاءاللہ بہت وسیع تر دائرے میں اللہ تعالیٰ تم سے کام لیں گے.
عجیب و غریب بات ہے، میں بہت سوچ رہا ہوں اس بات کو کہ وہ تبلیغی دعوت کا نظام جس نے کبھی میڈیا کو استعمال نہیں کیا، پریس کے پبلسٹی کے کسی ذریعے کو استعمال نہیں کیا، یہ شکایت وہ سنتے رہے کہ بھئی آپ لوگ تو ماڈرن ذرائع کو استعمال ہی نہیں کرتے، اس پر تبصرے ہوتے رہے، خدا نے 10-15 دن کے اندر آپ کی وہ پبلسٹی کرا دی جو 50 سال میں نہیں کر سکتے تھے آپ خود۔ کیا اللہ کا نظام ہے! ایسے لگتا ہے جیسے اصحاب کہف سے باہر آ گئے۔ آپ نے تو بالکل اپنے کام کو خاموشی کے ساتھ آپ ڈور ٹو ڈور جاتے تھے، بات کرتے تھے۔ کیا بات کرتے تھے آپ؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آؤ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، آؤ اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں، آؤ اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیں۔ اچانک دنیا میں سب سے زیادہ چرچا آپ کا ہونے لگا، دنیا کے مختلف ملکوں کی حکومتوں کو اس پر تبصرے کرنے پڑے کہ جن ملکوں میں تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، غلط کہ کوئی آپ کے دفاع میں بول رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، چرچا ہر طرف آپ کا ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلاننگ کے تحت یہ ہونے دیا ہے، کیونکہ شاید اب آپ کو ہی اپنے دائرے کو آگے بڑھا کر تمام وطنی بھائیوں سے، تمام دیش واسیوں سے آپ کو اب گفتگو کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ لوگ اب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں مسلمانوں سے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ وقت آیا ہے، پورا قوم آپ کی طرف متوجہ ہو گئی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام سے ہوا ہے، آپ میں سے انشاءاللہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، نہ بڑوں کو نہ چھوٹوں کو، نہ ذمہ داروں کو نہ عوام کو، نہ وہ جن کے نام لیے جا رہے ہیں نہ وہ جن کے نام نہیں لیے جا رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ پورے اخلاص کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں، اور جس طرح آپ نے اپنا خون دینا شروع کیا ہے، اور خون دیتے وقت آپ میں سے ایک نے یہ تک کہہ دیا کہ ہمارے خون کا ایک قطرہ اگر کام آ جائے تو لے لو، واقعی آپ کے جذبات قربانی دینے کے بنائے گئے ہیں، چھیننے کے، لوٹ کھسوٹ کے اور سطح پہ پاور پہ قبضہ کرنے کے جذبات آپ کے نہیں بنائے گئے۔ آپ کے دل میں یہ جذبہ بھر دیا گیا کہ آپ کو تو اللہ کی رضا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب آپ کو اپنے بڑوں کی رہنمائی میں انشاءاللہ بہت وسیع میدان میں کام کرنا ہے۔ یہ ملک خیر خواہوں کا محتاج ہے، ہر طرف لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاش کہ میری یہ بات غلط ہوتی، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی اگر میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے۔ لوٹ کھسوٹ، ایک ہسٹیریا پیسہ کمانے کا، عجیب و غریب حالت ہے ہمارے سماج کی۔ حد یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیسٹنگ کٹس آ رہے ہیں اس میں بھی کرپشن ہوا ہے۔ اللہ اکبر! فوجیوں کے تابوت میں اگر کوئی کرپشن کرے تو اس سے زیادہ کیا شرمناک بات ہوگی۔ ایسے ماحول میں پوری ایمانداری کے ساتھ خدمت کا کام کرنا، یہی اس وقت کے مسئلے کا سب سے بڑا حل ہے، اور اس خدمت کے لیے ذہنی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ آپ سے زیادہ شاید کوئی تیار نہ ہو، بشرطے کہ آپ ذرا اب آپ دکھائیں، اللہ نے موقع دیا ہے آپ دکھائیں کہ آپ کو کیا سکھایا گیا ہے، اور دکھانے کے لیے بالکل نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے اور مغفرت کی نیت سے۔ مجھے دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دینے کا دل چاہتا ہے، اور یہ دعا کر رہا ہوں الحمدللہ کہ خوب اخلاص کے ساتھ یہ ذوق عام ہو جائے۔ اس ملک کو سب سے زیادہ ضرورت ہے خیر خواہی اور مخلصانہ جذبات کے ساتھ، خلوص کے ساتھ خدمت کرنے والوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کا آخرت پر یقین ہو، اور جو اپنے رب سے کچھ انعام لینا چاہیں، کسی سے انعام نہ لینا چاہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ آپ آج جو راشن تقسیم کر رہے ہیں،
جگہ جگہ مسلمان نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ دوسرے حضرات بھی، دوسرے لوگ بھی یقیناً کر رہے ہیں، لیکن میں خاص طور پر اس وقت جو کہنا چاہتا ہوں وہ اس قوم کے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو غریب بھی ہیں، جو مظلوم بھی ہیں۔ ہر تیر جو چل رہا ہے وہ انہی کے سینے پر کے نشانے پر، سینے کو نشانہ بنا کر چلایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی سب بھول کر وہ خدمت میں لگے ہیں۔ ہمارے 50 جگہوں سے یہ خبریں ملیں کہ مسلم ہمارے نوجوانوں نے راشن اور ضرورت کی چیزیں پہنچائیں، گھر گھر جا کر، مندروں میں جا کر وہاں کے پجاریوں کی خدمت کی۔ یہ ہے اسلام، اور دنیا کو سچا اسلام دیکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہم مسلمان اپنا اس غلطی کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اسلام پر خود عمل نہیں کیا اور اسلام کی صحیح تصویر لوگ دیکھ نہ سکے۔ اب وقت آ گیا، اب کھرے اور کھوٹے کے درمیان ایک تفریق کا وقت آ گیا، اب چھٹائی کا وقت آ گیا۔ کون ہے جھوٹ بولنے والا، کون ہے بے ایمان، کون ہے ظلم کرنے والا، کون ہے قوموں کو لڑانے والا، پھوٹ ڈالنے والا۔ دیکھ رہے ہیں لوگ کہ ایسے موقع پر بھی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، نوجوانوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ بات نکل آئی ہے تو میں ایک بار پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ کے نوجوان بچوں اور بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا نے تم کو چن لیا ہے تم کو انصاف کے قائم کرنے کے لیے، جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ یہ تکلیف تو ہمیشہ ان لوگوں پر آتی ہے جو کہ ایک ویوستھا کو بدلنا چاہتے ہیں، سسٹم بدلنا چاہتے ہیں، انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے تو تکلیف تم پر آ رہی ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں تم کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میری قوم، میری وہ بیٹیاں جو پریگننٹ ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا گیا اور ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ تم سب کو مبارکباد ہو۔ کوشش کرنا کہ اس سب کے باوجود تمہارے دل میں غصہ نہ ہو، تمہارے اندر نفرت نہ ہو، تمہارے اور میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور ان کی پہچان کو بڑھانے کا یہ وقت ہے جو تمہارے پاس آیا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ تم اس بہانے اور اللہ سے قریب ہو گئے ہوگے، تمہاری نمازوں اور دعاؤں میں اور جان آ گئی ہوگی، تمہاری قوت ارادی مضبوط ہو گئی ہوگی، تمہاری ہمت پست ہونے کے بجائے اور زیادہ بلند ہو گئی ہوگی۔ یقیناً کروڑوں، غلط کہا میں نے، لاکھوں، کروڑوں لوگ ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل پا رہی، کھانا نہیں مل پا رہا۔ کل ہی میں نے سنا کہ کسی ٹی وی چینل پر کوئی عالم موجود تھے اور ان سے لوگ کچھ سوالات کر رہے تھے۔ موقع پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ ایک مسلمان نوجوان نے ان عالم سے مسئلہ پوچھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، اگر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جو جواب دیا وہ تو دیا، جو ان کو بتانا تھا مسئلہ وہ بتایا، لیکن وہ اندر سے ہل گئے اور انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا ذرا اس پروگرام کے بعد ذرا مجھ سے بات کر لینا۔ اللہ اکبر، کیا مطلب ہے؟ یہ تو ایک نمونہ سامنے آ گیا۔ کیا لاکھوں لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو بغیر سحری کے روزہ رکھنے پہ مجبور ہوں گے؟ نہ سحری میں کچھ، نہ افطار میں کچھ۔ خدا کے بندوں بندیوں، میرے بھائیوں بہنوں، اس وقت تو سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ جس حد تک ہو سکے تم لوگوں کی بھوک کو مٹاؤ، خدمت جو اللہ نے تم کو دیا ہے وہ کچھ پیش کرو، اللہ بہت برکت دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ خیال رکھنا کہ اس خدمت کے کرتے وقت بھی جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ جو اپنے پولیس کے لوگ ہیں ان سے بہت محبت سے یہ کہو کہ ہم ان گھروں میں کچھ بانٹنا چاہتے ہیں، کچھ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ ہم کو اجازت دے دیجئے، آپ ہماری مدد کر دیجئے۔ تو جگہ جگہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بہت جگہ پولیس کے آفیسر سے اجازت دے رہے ہیں، اور اجازت نہیں ہے، ہمارے لوگ تو ایسے بھی موجود ہیں
کہ ایک پریگننٹ لیڈی ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور اس کو خون کی سخت ضرورت تھی. اس کا شوہر پریشان ہو کر بیچارہ لاک ڈاؤن اور کرفیو کے باوجود باہر نکلا. کیا کرتا بیچارہ؟ یہ سوچ کر پتہ نہیں وہ کس طرح دعا مانگتا ہوا نکلا ہوگا کہ مالک میری بیوی میرے ہونے والے بچے کے لیے خون کا انتظام کروا دی. جب وہ باہر نکلا تو ظاہر ہے کہ پولیس والوں نے اس کو روکا. تو اس نے بتا دیا کہ سر یہ ہے میری پرچی، میری بیوی اس حالت میں ہے، اس کو اس گروپ کے بلڈ کی ضرورت ہے، میں اس کو ڈھونڈنے نکلا ہوں، میں کیا کروں؟ اب دیکھیے خدا کا نظام. اس کانسٹیبل نے کہا، سوچا کہ یہ تو گروپ میرا بھی ہے، یہ بیچارہ کہاں جائے گا اس وقت، میں چھوڑ دوں گا، آگے کوئی روک دے گا اس کو، ہو سکتا ہے 2 ڈنڈے ہی مار دے. اس پولیس والے نے اپنے آفیسر سے اجازت لی اور اس کے ساتھ چلا گیا اور جا کر اپنا خون دیا. ایسے بھی پولیس والے موجود ہیں نا بھائی، وہ بھی تو انسانی ہوتے ہیں ہماری طرح، ان میں بھی اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان سے نفرت نہ کریں، ان سے بالکل نفرت نہ کریں، ان کی اجازت لے کر غریبوں کی خدمت کریں کسی نہ کسی طرح. وہ آپ یہ کوشش کیجئے اس وقت میں، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی. اعتکاف تک توڑ دیا تھا صحابہ کرام نے جب ان کو کسی ضرورت مند کی خبر ملی تھی اور ان کو لگا تھا کہ جائے بغیر کام نہیں چلے گا. اعتکاف سب تک سے نکل آئے تھے. اور جب پوچھنے والے نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کسی غریب محتاج کی مدد کرنے کے لیے چلنے پھرنے سے ثواب اعتکاف سے بہت زیادہ ملتا ہے. تو اس وقت یہ وقت آیا ہے. اور اس موقع پر میں ایک بات اور بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت محبت اور احترام کے ساتھ. آپ یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں توحید و سنت اور اسلام و ایمان کے لیے پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے دینی مدرسے اور مکتب. چھوٹے مدرسے اور بڑے مدرسے سب انتہائی قیمتی ہیں. بہت بڑا کام یہ کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کچھ کمزوریاں آ گئی ہوں گی، وہ تو ہر جگہ آ جاتی ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے یہ مدارس بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور اس وقت آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان کی ان کا جو ذریعہ تھا، ان کے نمائندے رمضان میں آتے تھے آپ کے پاس، اور آپ اپنی کچھ زکوٰۃ نکال کر یا عطیات ان کے حوالے کرتے تھے. کوئی 200 روپے، کوئی 500 روپے، کوئی 300 روپے، کوئی 50 روپے. اس طرح آپ کے تعاون سے یہ مدرسے چلتے تھے. اب تو کوئی سفیر نکل نہ پائے گا، کوئی نمائندہ کہیں جا نہ پائے گا. میری آپ سے بڑی عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ اس وقت اپنے اپنے علاقوں کے مدرسوں کی فکر کر لیں. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. آپ اپنے علاقے کے مدرسوں کی فکر کر لیں اور معلومات کر لیں کہ آپ کا کتنا جو آپ کو رمضان میں وصول ہوتا تھا، اور پھر آپ لوگ شہر کے لوگ، ضلع کے لوگ، مقامی لوگ وہ مل جل کر فون سے بات کر کے اتنا انتظام کر دیں کہ وہ مدرسے بند نہ ہوں. یہ فکر بھی آپ اپنے اوپر اوڑھ لیجیے. اس وقت جس طرح بھی ہو سکے ان حالات میں ایک بھی مدرسہ بند نہ ہونے پائے. بہت بڑی خدمت ہے جو ان مدرسوں سے اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں. تو ان مدرسوں کا بھی خیال رکھیں، عام لوگوں کا بھی خیال رکھیں. ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو آج مکمل کروں گا. حدیث کی نہایت مستند اور مضبوط کتابوں میں سے ایک صحیح مسلم ہے. اس میں ایک حدیث آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بات پوچھیں گے، اے انسان، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں بیمار پڑا تھا تو مجھے دیکھنے بھی نہیں آیا، تو میری عیادت کرنے بھی نہیں آیا. بندہ کہے گا کیف اعودک، میں کیسے یہ کیا فرما رہے ہیں آپ رب العالمین ہیں، آپ سارے عالم کے مالک اور رب ہیں، آپ بیمار پڑیں یہ ہو ہی نہیں سکتا.
میں آپ کی مزاج پرسی کے لیے آؤں، یہ ناممکن ہے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تب اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں گے اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعد، تجھے نہیں خبر ملی تھی کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑ گیا ہے تو پھر بھی اس کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا؟ کیا تو یہ بات نہیں جانتا کہ اگر تو اس کے مزاج پرسی کے لیے، عیادت کے لیے، اس کی خبرگیری کے لیے اس کے پاس جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، میں وہیں ملتا تجھ کو، لوجدتنی عندہ۔ یا ابن آدم استطعمتک، اے انسان میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ پھر وہ بندہ کہے گا یہ اللہ، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اور بھوک، آپ اور کھانا، یہ تو ہم انسانوں کی بات ہے کہ ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ہمیں بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، یہ سب ہمارے ساتھ ہے، آپ کا تو معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں ہمیں سمجھانے۔ تب اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے یہ تجھے نہیں خبر تھی، بھول گیا تو کہ میرے ایک بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے انکار کر دیا، اگر تو اس وقت اس کو کھلا دیتا تو میں تجھ کو وہیں مل جاتا۔ اللہ اکبر، میں وہیں ملتا، لوجدتنی عندہ۔ عجیب الفاظ ہیں دوستو، عجیب الفاظ ہیں۔ اور آگے چل کے فرمایا، ایک اور بات فرمائی، اے انسان میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، مجھے پیاس لگی تھی، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ پھر بندہ حیرت سے پوچھے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہیں گے فلاں میرے بندے نے، نام لے کر کہیں گے عبدی فلان، میرا فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے نہیں پلایا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا لا وجدت ذلک عندی، تو مجھے وہیں پاتا تو۔ اللہ اکبر، بہت اہم ارشاد ہے، بہت اہم ارشاد، بہت اہم ارشاد ہے۔ یہ جو حدیث میں پہلے جملے میں کہا گیا ہے لوجدتنی عندہ، مجھے وہیں پا لیتا تو۔ ہم اللہ کو کہاں کہاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اللہ ملتا ہے کسی پریشان حال کے پاس، کسی ٹوٹے دل والے کے پاس، کسی ضرورت مند بندے اور بندی کے پاس۔ اس کی خدمت کریں گے تو ہمیں اللہ مل جائیں گے، اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب مل گیا۔ اللہ کا وصل حاصل ہو جائے گا، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ انسان بدل جاتا ہے جب اللہ اس کو مل جاتا ہے، جب اس کا رب اس کو مل جاتا ہے۔ اس کا کردار، اس کے جذبات، اس کی تمنائیں، اس کے سوچنے کا طریقہ، اس کی ترجیحات، اس کی پرائیورٹی سب بدل جاتی۔ تو یہ اس وقت رمضان کا موقع ہے جس میں ہر نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور حالات بھی اس وقت پوری دنیا میں ایسے ہیں کہ خدمت کر کے اپنے رب کو ڈھونڈنے اور اس کو پا لینے کا بہترین موقع ہم سب کے پاس ہے۔ زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کر کے پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک ہماری پاک صاف زندگی شروع ہو جائے گی۔ آج کی مجلس میں نے یہ چاہا کہ اس پہلو کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کر دوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پہلے سے اس قسم کے کام کر رہے ہیں، میں اجر میں شریک ہونا چاہتا ہوں آپ کی خدمت کی اس بہانے۔ اس لیے ہر بھائی اور بہن سے، ہر سننے والے اور سننے والی سے، میرے ہر نوجوان بچے اور بچی سے یہ گزارش ہے، پڑھا دیجیے۔ اور ایک بات اب مجھے یاد آئی ہے تو میں اور بھی عرض کر دوں، اس بار کتنا اچھا ہو کہ جو لوگ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے نئے کپڑے بنوا بھی سکتے ہیں وہ بالکل نہ بنوائیں۔ نئے جوتے، نئے موزے، نئے کپڑے، نئی بیڈ شیٹ، نئے پردے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ اہتمام کر لیتے ہیں۔ میری بہت مخلصانہ گزارش ہے، آپ سب طے کر لیجئے، اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کو سمجھا کر، پھر بچوں
تم لوگ عید میں نئے کپڑے ضرور پہنتے تھے، انشاءاللہ آئندہ کبھی پہنو گے۔ بچوں خوشی سے اجازت دے دو، اس بار جو پیسے تمہارے کپڑوں پر خرچ ہوتے، جوتے موزے پہ خرچ ہوتے، وہ ان پیسوں سے کسی پریشان حال گھرانے کو ہم تمہاری طرف سے سپورٹ کر دیں، کچھ خدمت کر لیں۔ بچے خوشی سے اجازت دیں گے، اس طرح بچوں کی تربیت بھی ہو جائے گی۔ آپ سب سے گزارش ہے، اور اس میں آپ کی دوسرے پہلو سے حفاظت بھی ہے، کیونکہ جہاں اعلان کیے جا رہے ہیں کہ اب دکانیں کھلیں گی، وہاں ایک دم سے بھیڑ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے یا بڑھنے کا خطرہ ہے۔ اس سے جس طرح کے خطرے ہیں اس سے آپ واقف ہیں، اس سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ آپ بالکل اس مرتبہ ارادہ کر لیجئے کہ عید کے نام پر کوئی خریداری نہیں کرنی۔ شاید اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے، ترس آ جائے، آپ کو یہ ادا پسند آ جائے، اور آپ کو اپنے ملکوں کی خدمت، اپنے عوام کی خدمت، عام انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ قبول کرے۔ پوری دنیا میں اس وقت ایسی امت کی ضرورت ہے جو اپنے لیے کچھ نہ سوچے، وہ دوسروں کی خیر خواہ بن جائے۔ جس دن دنیا کو ایسی امت پھر سے مل جائے گی جیسے پہلے کبھی ملی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اسی امت کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اس وقت اسی کی تو کمی ہے، اور اب آپ ٹھان لیجئے، ارادہ کر لیجئے کہ اب آپ کو خدمت میں لگنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں شاید کبھی کچھ اور بھی بات عرض کروں، اور اللہ تعالیٰ اس کا موقع دے دے کہ حالات بہتر ہوتے ہی پورے ملک کے طول و عرض میں ایک منظم نظام، خدمت کا اجتماعی نظام، آرگنائز قسم کا، کتاب و سنت کے مطابق نہایت خیر خواہی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ پورے ملک کے ایک ایک انسان اور ایک ایک مخلوق کی خدمت کا ایک منظم نظام شروع ہو جائے۔ جو لوگ یہ نظام صحیح طریقے پر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ جہاں کچھ خامیاں ہیں، شرعی اصولوں کے سلسلے میں کچھ بے احتیاطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کمی کو بھی ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ اس بات کی میں کوشش کروں گا کہ پورے شہر میں اس کا نظام قائم ہو۔ مجھے ضرورت ہے آپ کی مدد کی۔ میں اس موقع پر آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ میں سے جو لوگ اکاؤنٹس کی لائن کے ماہرین ہوں، جو آئی ٹی کے ماہرین ہوں، اور جو بینکنگ سیکٹر کے کام کا تجربہ رکھتے ہوں، اور جو فائنینس کا مینجمنٹ کا نظام جانتے ہوں، ذرا وہ اپنے مجھ سے تعارف کروائیں، اپنا تعارف بھیجیں، اور یہ ارادہ کریں کہ اب آپ، چاہے آپ کو کچھ قربانی دینی پڑے، لیکن اب آپ پورے ملک میں جہاں جہاں آپ ہیں وہاں ان خدمتوں کو منظم طریقے پر انجام دیں گے۔ الحمدللہ ایک چھوٹے پیمانے پر یہ کام پہلے سے بھی ہو رہا ہے، لیکن اب ضرورت ہے بلا تاخیر اس کو بڑھانے کی۔ اس میں آپ ایکٹیوسٹ لوگوں کی، پروفیشنل لوگوں کی سخت ضرورت ہے، جو لوگ بھی فائنینس کو یعنی مینیج کر سکیں، کہ جو اس لیے کہ ایک ہوتا ہے فنڈز ریزنگ کرنا، فنڈز کا کلیکشن کرنا، اور ایک ہے صحیح مستحقین تک اس کو پہنچانا۔ تو اس میں کئی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، کئی شعبے ہوتے ہیں، اس کو منظم طریقے پر کرنا ہم سب کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے، آپ اس سلسلے میں ذرا اپنی خدمات کو پیش کریں، اور اپنے بایو ڈاٹا بھیجیں، اپنے آفر خدمات بھیجیں کہ ہم لوگ تیار ہیں اس قسم کے کام کے لیے۔ اور اس کو آپ اس طور پر اس کا ارادہ کریں کہ آپ کو اللہ کے سوا کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ یقیناً آپ کی ضروریات پوری ہوں گی، اس کا بندوبست بھی انشاءاللہ ضرور ہوگا، لیکن آپ کا اصل مقصد، اصل نشانہ وہ نہیں ہوگا۔ آپ کا اصل مقصد ہوگا اپنے رب کو راضی کرنا اور مغفرت اور جنت حاصل کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، بالکل ہر طرف سے یکسو ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، ہر طرف سے ہٹ کر اپنے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے، اور آئیے اب
اللہ سے مانگیں، دعا کے لیے حاضر رہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ، ہم آپ کے بندے، آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ بار الہ، اے اللہ، اپنے کرم سے ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجیے، ہماری تراویح کو قبول فرما۔ اللہ، کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ ان حالات میں بھی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، ہمیں آپ اپنا کلام سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ اے رب کریم، بے شک ہم آپ کے گھروں میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں، مسجدوں میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اے اللہ، پھر بھی آپ نے ہمیں اپنے گھروں کو اپنے کلام سے آباد کرنے کا اس بہانے ایک موقع عنایت فرما دیا۔ اے رب کریم، یہ آپ کا شاید یہ بھی ایک عجیب منصوبہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا رکھا تھا، ہم نے اپنے گھروں کو ذکر و تلاوت سے ایک طرح سے ویران کر دیا تھا، لیکن اس بہانے اے اللہ ہر گھر میں اب آپ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، نمازیں، رکوع سجدے بھی ہو رہے ہیں، معصوم بچے بھی آپ کے سامنے اللہ جھک رہے ہیں۔ اے رب کریم، بہت سے گھروں میں اس طرح کی باجماعت نماز بھی ہو رہی ہے، گھروں کی مسکورات بھی شریک ہو رہی ہیں۔ اے اللہ، اس سب کو بہانہ بنا کر ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اور پوری امت اور انسانیت پر سے اس وبا، اس عذاب، اللہ اس آزمائش کو اٹھا لیجیے۔ اے رب کریم، اے اللہ عافیت کے دنوں کی قدر عطا فرما اور عافیت نصیب فرما۔ اللہ عافیت کے دنوں کی قدر نصیب فرما اور عافیت نصیب فرما۔ اے رب کریم، ہمیں شکر گزار بندہ بنا۔ اللہ، ہم کو غفلت سے، ناشکر پن سے چھٹکارا عطا فرما، عافیت کے ساتھ چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ، تقوی عطا فرما۔ اے اللہ، تقوی عطا فرما۔ اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ جتنے موقع آپ نے اب تک ہم کو عنایت فرمائے، ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو آج ہمارا حال بہت بہتر ہوتا۔ اللہ، اب موقع پھر سے دے دیجئے اور اس موقع کو سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اے رب کریم، جو کچھ عرض کیا گیا، اے اللہ، اس میں سے جتنا صحیح ہو اللہ اس کو مؤثر بنا دے، اس کی یاد دلوں میں پیوست کر دیجئے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ، ہم سب کو اب کامل درجے کا صاحب ایمان بنا دیجئے۔ اللہ، اسلام عطا فرما، ایمان عطا فرما، احسان عطا فرما۔ اے رب کریم، اچھے اخلاق اور ایمانداری عطا فرما، ہر طرح کی بے ایمانی سے ہم سب کے دل و دماغ کو پاک فرما۔ اے اللہ، بلند سوچ رکھنے والا بنا دیجئے، دور تک دیکھنے والی نظر عطا فرما۔ اے اللہ، معاف کرنے کا حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ، معاف کرنے کا حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہر طرح کی برائی سے بچا لیجئے، آنکھوں کی برائیوں سے، کانوں کی برائیوں سے، زبان کے گناہوں سے، ہاتھ پیر کے گناہوں سے، اور پورے بدن کے تمام اعضاء کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، پاک دامنی عطا فرما۔ اے اللہ، تقوی عطا فرما۔ اے اللہ، طہارت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دیجئے۔ اے اللہ،
اللہ ہمارے زبان کو جھوٹ سے پاک کر دیجئے اور ہماری آنکھوں کو بد نظری سے، خیانت سے پاک کر دیجئے۔ اللہ آپ سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں رہتا، آپ ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، مگر چونکہ آپ ستار ہیں اس لیے چھپائے رکھتے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے اپنی شان ستاری اور شان غفاری ہمارے اوپر مرتے دم تک قائم رکھیے گا۔ مرنے کے بعد بھی اے اللہ ساری مخلوق کو سے ہمارے گناہوں کو چھپا کر بے حساب و کتاب معاف کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ کتنے پیار سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپن میں پالا، کتنی تکلیفیں برداشت کیں، پوری زندگی ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ اے اللہ ان کو بہترین صلہ عطا فرما، بہترین صلہ عطا فرما، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے آبا و اجداد اللہ جو ایمان کا کوئی ذرہ دے کر آپ کے حضور میں حاضر ہوئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے پورے خاندانوں کی مغفرت فرما، ہماری تمام فیملیز کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری بیویاں کس قدر خدمت گزار وفا شعار ہیں اور کیسی کیسی خدمتیں کرتی ہیں، کتنا سکون اور راحت کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما اور اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیجئے، محبتوں کا ایک چمن بنا دیجئے۔ اللہ پورے خاندانوں کو جوڑ دیجئے، جہاں آپس میں پھوٹ ہے اللہ اس پھوٹ کو دور کر دیجئے، سب کو ملا دیجئے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ اے رب کریم حضرات صحابہ اور اہل بیت کے جو احسانات ہیں ہم پر، اے رب کریم اللہ، اور ان کے بعد آنے والے تمام تابعین و اتباع تابعین اور تمام اولیاء اللہ، علماء ربانیین، تمام دعات اور مجددین کے علماء کو اے اللہ آپس میں اے اللہ ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا بنا دیجئے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والا، اے رب ایک دوسرے کی ہمت کو بڑھانے والا بنا دیجئے۔ آپ نے ہم کو اللہ اس ملک میں پیدا فرمایا، اس ملک کے ہم پر بہت زیادہ حقوق ہے، ہم کو اس ملک کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ پوری انسانی برادری کی ہم کو سیوا اور خدمت کرنے کے لیے قبول فرما۔ ہمارے دلوں کے جذبات کو پازیٹیو بنا دیجئے۔ دنیا چاہے ہم سے کچھ لوگ نفرت کریں، ہم کسی سے نفرت نہ کریں، ہم کسی کا برا نہ چاہے۔ اے اللہ ایسے بلند اخلاق ہم سب کو عطا فرما۔ اے رب کریم اے اللہ خدمت کا ایک منظم نظام اب قائم کروا دیجئے جو 100% آپ کی منشا کے مطابق ہو اور جس کا نفع اللہ 100% ہر کچے پکے گھر میں پہنچ جائے۔ اے اللہ ایسا کامیاب نظام، ایسا مقبول نظام اب قائم کروا دیجئے۔ اللہ اس کے ذریعے سبب کے طور پر ہم کو قبول فرما، ہم کو قبول فرما، ہم کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔